نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیات ہیں۔ آیت نمبر 165 سے 167 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، پیدا کیا، دنیا میں ان کو بھیجا اور دنیا میں زندگی گزارنے کا سامان ان کے لیے مہیا کیا، آسمان سے پانی برسایا، زمین میں فصل اگائی، بڑے بڑے کھیتیاں اور باغات انواع اقسام کے پھل اور فروٹ کے کھاتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا سامان بھی فراہم کر دیا، اور اتنا سب کچھ دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا سورج ہے، اس سورج سے ہم حرارت حاصل کرتے ہیں، توانائی حاصل کرتے ہیں۔ سورج نکلنے کے بعد دنیا بھر کا کاروبار ہوتا ہے، تاریکی میں اجالا ہو جاتا ہے، ہم اس سورج سے روشنائی حاصل کرتے ہیں، روشنی حاصل کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کی حدت اور روشنی حاصل کرنے کے بدلے ہم پر کوئی ٹیکس نہیں لگایا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم بجلی استعمال کرتے ہیں اور اتنا بل آ جاتا ہے کہ بندہ کیا کھائے گا، کیا کمائے گا، کیا بل ادا کرے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا سورج ہے جو صدیوں سے، لاکھوں سال سے اسی طرح سے پوری آب و تاب کے ساتھ ہمیں فائدہ پہنچا رہا ہے۔ بادل برستا ہے، ہماری یہ سوکھی زمین لے رہا اٹھتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے، دیکھیں گورنمنٹ تو ٹیکس وصول کرتی ہے لیکن اللہ نے کوئی ٹیکس نہیں لگایا۔ اسی طرح سے اللہ کی ہواؤں میں سانس لیتے ہیں جو ہماری زندگی کے لیے ناگزیر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہواؤں میں سانس لینے کے لیے بھی کوئی ٹیکس نہیں لگایا۔ اسی طرح سے اللہ کی زمین پہ ہم رہتے ہیں، رچتے ہیں، بستے ہیں، آرام سے زندگی گزارتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کو پیدا کیا، ساری چیزیں وہاں پہنچائی ہیں اور ایک ہی مطالبہ کیا ہے، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ
تم میرا دیا ہوا کھاتے ہو، میری دی ہوئی زندگی گزار رہے ہو، تم نہ اپنی مرضی سے پیدا ہوئے نہ مرو گے، تو یہ تم پر میرا احسان ہے۔ تو اس احسان کے بدلے اللہ کی شکر گزاری اختیار کرنا۔ اللہ کی شکر گزاری کا مطلب یہ ہے کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی اور کا احسان نہ مانیں۔ ایک انسان دوسرے انسان پر احسان کرتا ہے تو اس کو مانا جاتا ہے، لیکن اللہ کے مقابلے میں کسی کا احسان نہیں مانا جائے گا۔ جو احسان اس رب نے کیا ہے وہ اس احسان کا کوئی بدلہ دے بھی نہیں سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی مطالبہ کیا ہے کہ دیکھنا، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادا، اللہ کے نت اور ہمسر، اس کے پارٹنر، اس کے شریک نہ بنانا۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو، اچھی طرح جانتے ہو کہ تمہارا پورا وجود اللہ نے بنایا ہے، کسی اور کی تخلیق نہیں۔ اس بات سے کون انکار کرے گا؟ تم اچھی طرح جانتے ہو۔ جب تم یہ بات سمجھتے ہو تو پھر فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادا، اللہ کے نت اور اس کے ہمسر نہ بنانا۔ وَمِنَ النَّاسِ، فرمایا لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں، مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادا، جنہوں نے بنا لیے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ، اور اس کے ہمسر، اس کی برابری کے، اس کے پارٹنر، یحبونہم کحب اللہ، اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی کہ اللہ سے کرنی چاہیے۔ دیکھیں، انسان دنیا میں آیا ہے تو محبت کرتا ہے اپنے بھائی سے، والدین سے، بہنوں سے، دوستوں سے، رشتہ داروں سے، یہ اور چیز ہے۔ لیکن اللہ کے مقابلے میں اگر کسی اور سے محبت کی جائے، ایسی محبت کہ جس محبت میں اللہ کی برابری ہو، تو یہ شرک کے زمرے میں آ جاتا ہے، یہ شرک ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جیسی محبت نہ ماں باپ سے کر سکتے ہیں، نہ اولاد سے، کسی سے نہیں۔ اور ویسے بھی بندہ جیسی محبت اللہ سے کرتا ہے کسی اور سے نہیں۔ لیکن جن ہستیوں کو اس نے یہ بنا لیا ہے کہ اس کائنات میں ان کا بھی کچھ عمل دخل ہے، ان ہستیوں کا بھی کچھ اختیارات حاصل ہیں، اس کائنات میں ان کی بھی مرضی اور منشا چلتی ہے، تو پھر دیکھیں، پھر فرق آ جاتا ہے۔ آپ اپنے والدین سے محبت کریں، اس میں کبھی شرک کا پہلو نہیں آتا۔ اولاد سے محبت کریں، شرک کا پہلو کبھی نہیں آتا۔ شرک کا پہلو جب آتا ہے جب آپ اپنے والدین اور اپنے بیوی بچوں سے اللہ کے برابر محبت کریں گے تو یہ شرک میں آ جائے گا۔ یعنی بیوی بچوں کی خاطر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کریں گے، اس کے احکامات سے انحراف کریں گے، اسے کوئی اہمیت نہیں دیں گے، اس لیے نہیں دیں گے کہ اگر اللہ کی بات مان لی تو پھر یہ ہمارے ماں باپ ہم سے جدا ہو جائیں گے، اولادیں جو جدا ہو جائیں گی، ان کا کیا ہے، یہ ہمارے مخالف ہیں۔ تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ اور اپنے گھر والوں کی محبت میں اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیتے ہیں کہ یہ ہمارے مفاد میں نہیں ہے۔
دیکھیں کمزوری کوتاہی الگ چیز ہے، کسی حکم پر عمل کرنے میں بندے سے کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن ماننے سے انکار کر دینا یا اللہ کے مقابلے میں کسی اور کے احکامات کو ترجیح دے دینا، اللہ کے مقابلے میں کسی اور کی خواہشات کو اہمیت دینا، یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ہم نے اللہ کے ند یعنی اس کے ہمسر بنا دیے۔ دیکھیں ہم اپنے کسی بھائی سے مدد مانگتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ ایسا کانسیپٹ نہیں ہوتا ہے کہ یہ میرا بھائی میرا دوست الوہی صفات کا حامل ہے، بلکہ میں اپنے ہی جیسا انسان سمجھ کے بحیثیت انسان کے کسی سے مدد مانگتا ہوں، ہیلپ مانگتے ہیں ہم، تو اس میں یہ پہلو نہیں ہوتا ایسا جیسا کہ ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ فرق ہے نا، لوگ کہتے ہیں کہ جی یار یہ مدد کہنا شرک کیوں ہے، جبکہ ہم ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں۔ شرک اس لیے کہ ہم جب ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں تو اس وقت ہمارا نظریہ ہمارا کانسیپٹ کچھ اور ہوتا ہے، لیکن جو یا علی مدد پکارتے ہیں وہ علی کو اللہ کی الوہیت میں شامل کر کے پکارتے ہیں، اس لیے شرک ہے۔ تو آپ دیکھیں نظریہ اور کانسیپٹ تبدیل ہو جاتا ہے۔ قرآن میں تو آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے مدد مانگی، من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ کے راستے میں میری مدد کرے۔ اب دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سے، اپنے حواریوں سے، ماننے والوں سے اللہ کے راستے میں مدد مانگ رہے ہیں، یہ شرک نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی شخصیت میں اللہ کی الوہی صفات مان کے اس سے مدد مانگی جائے گی تو اس میں شرک ہو جائے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے لوگوں میں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے ہمسر بناتے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ سے کرنی چاہیے، لیکن ایمان والوں کی شان یہ ہوتی ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جب مخلوق کی محبت اللہ کی محبت پر غالب آنے لگے تو پھر معاملہ جو ہے یہ شرک کی طرف چلا جاتا ہے۔ لیکن مخلوق کی محبت اگر اللہ کی محبت کے مقابلے میں نہ ہو، والدین سے محبت والدین کی حیثیت سے ہو تو یہ شرک نہیں ہے۔ اور تو فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، یعنی ان کے دل میں اللہ سے زیادہ کسی کی محبت نہیں ہوتی۔ اگر اللہ کا کوئی حکم آ جائے، کوئی فیصلہ آ جائے تو وہ اپنے والدین کے احکامات کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے قرآن میں کہ ہم نے تمہیں حکم دیا ہے کہ ماں باپ کی اطاعت کرو، لیکن جب ماں باپ اس بات پہ مجبور کریں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ تو صاف انکار کر دو۔ ماں باپ کی اطاعت معروف میں ہے، اچھے کاموں میں ہے، برائی کے اندر نہیں ہے۔ اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہے۔ لا طاعت فی معصیت اللہ، اللہ کی معصیت میں، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب بندہ کسی سے محبت کرتا ہے اور شدید محبت کرتا ہے تو وہ جس سے محبت کرتا ہے وہ کبھی اس کے دشمن کو اپنا دوست نہیں بناتا۔ یعنی بندہ جس سے محبت کرتا ہے
پھر اس کے دشمن کو بھی اپنا دشمن سمجھتا ہے، اس کے دوست کو اپنا دوست سمجھتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے لوگو، اے ایمان والو، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ میرے اور اپنے دشمن کو اپنا اولیاء نہ بناؤ، دوست نہ بناؤ، کارساز نہ بناؤ. تو معلوم یہ ہوا کہ جو اللہ کا دشمن ہے اسے اپنا دشمن سمجھنا ہے اگر اللہ سے محبت ہے. دیکھیں یہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے. اگر ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے تو پھر اللہ کا جو مخالف ہے اس سے نفرت بھی ہوگی، اس سے دشمنی بھی ہوگی. اس کو کہتے ہیں محبت، کہ جو بھی اللہ کے مقابلے میں اپنی بات چلاتے ہیں، اپنے احکامات کی پیروی کراتے ہیں، اپنا دین بناتے ہیں، اپنا قانون بناتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کے دشمن ہے، طاغوت ہے، انہیں تم اپنا دشمن سمجھنا. جب بندہ اللہ کے دشمن کو اپنا دشمن سمجھے گا، اللہ نے کیا کہا؟ عدوی و عدوکم، کہ یہ شیطان، یہ طاغوت، یہ تمہارے پیر اور مولوی جو تمہیں گمراہ کرتے ہیں، اللہ کے مقابلے میں اپنی بات چلاتے ہیں، اپنا دین منواتے ہیں، عدوی یہ میرے دشمن ہے، وہ عدوکم اور تمہاری بھی دشمن ہے. یعنی جو اللہ کا دشمن ہے وہ ہمارا بھی دشمن ہے. تو اللہ کی محبت کا لازمی تقاضا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں جو بھی آ جائے پھر اس سے محبت نہیں کرنی ہے، اس کا انکار کرنا ہے، اس کا کفر کرنا ہے، اسے طاغوت کی حیثیت دینا ہے کہ یہ شخص جو اللہ کے مقابلے پر اتر آیا ہے، جو اللہ کے دین کے مقابلے میں اپنا دین چلاتا ہے، تو یہ اللہ کا دشمن بھی ہے اور میرا بھی دشمن ہے. تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ میرے اور اپنے دشمن کو دوست نہ بنا. فرمایا والذین آمنوا، لیکن جو ایمان والے ہیں سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. اسی وجہ سے اللہ نے ایمان کی لازمی شرط لگا دی. شرط کیا ہے؟ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، کہ جو طاغوت کا انکار کرے، کفر کرے. طاغوت کون ہے؟ جو اللہ کے مقابلے پر آ جائے، جو اللہ کے احکامات کے مقابلے پر اپنا حکم جاری کرے، جو اللہ کی کتاب پر اپنا فیصلہ نافذ کرے، جو اللہ کی کتاب پر اپنا فیصلہ نافذ کرے، جو کتاب اللہ پر اپنی مرضی چلائے، وہ طاغوت ہے. تو اللہ نے ایمان کی لازمی شرط لگا دی فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، کہ جو طاغوت کا کفر کرے اور اللہ پر ایمان لے آئے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. تو اس نے ایسا مضبوط سہارا تھام لیا، کڑا پکڑ لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں. وہ سہارا ہے جو کبھی چھوٹے گا نہیں، اور اللہ سننے والا اور علم والا ہے. تو آپ دیکھیں یہ باتیں یہ کوئی انہونی نہیں ہے، غیر فطری نہیں ہے، فطری باتیں. پھر دنیا میں کون ایسا شخص ہوگا کہ اگر کوئی اس کے بیوی بچوں کا دشمن ہو وہ اس کا اپنا گلے لگائے، اپنا دوست بنائے؟ نہیں بنائے گا کبھی، اس لیے کہ وہ اپنی بیوی بچوں سے محبت کرتا ہے تو ان کے دشمن کو دشمن سمجھے گا. یہ بالکل فطری تقاضا ہے. تو جو بندہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اپنی بیوی بچوں سے زیادہ وہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے، تو اللہ کے مخالف کو اپنا مخالف سمجھے گا، اللہ کے دشمن کو اپنا دشمن سمجھے گا. دیکھیں اس کے بغیر مسئلہ حل ہوتا ہی نہیں ہے. یہ چلتا ہی نہیں ہے کہ آپ اللہ کا حکم بھی مانیں
اور اللہ کے خلاف کسی اور کا حکم بھی مانیں۔ آپ اللہ کے حکم کو ترجیح دیتے ہیں کہ اللہ کا حکم اس کے مقابلے میں کسی کی نہیں مانی جائے گی، کیونکہ یہ ایمان کا اولین تقاضا ہے۔ آج مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کو تو سارے مانتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین، جو احکامات، جو ہدایات بنی نوع انسان کے لیے آسمان سے نازل کیے ہیں زمین کی طرف، ان احکامات میں لوگوں نے اپنے پیر و مولویوں کو اللہ کا شریک بنا لیا ہے۔ آج ایسی صورت حال ہے نا، دیکھیں قرآن ہے، اللہ کی خالص کتاب ہے، آسمان سے نازل ہوئی ہدایت کی کتاب ہے، اس میں ٹوٹل ساری ہدایات اللہ نے نازل کی ہیں۔ اب جو اس کتاب ہدایت کو چھوڑ کر اپنے پیر و مولویوں کی ہدایات پہ عمل کرتا ہے تو یہ تو شرک ہے، یہی تو کفر ہے، یہ اسی کو تو شرک کہتے ہیں۔ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ بندہ اپنے پیر و مولویوں کو کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے قرآن میں کہ اے ایمان والو شیطان کی بندگی نہ کرو۔ شیطان کی بندگی کیا ہے؟ شیطان کے آگے کوئی سجدہ کرتا ہے، رکوع کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا۔ پھر شیطان کی عبادت کیا ہے؟ شیطان کی عبادت یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں اس کی بات ماننا۔ اب یہ معاملہ شیطان تک نہیں ہے، ہر وہ پیر و مولوی جس کے بعد جس کے فیصلہ اللہ کی کتاب کے خلاف مانا جائے گا تو یہ اس کی عبادت ہے۔ اسی کو قرآن کہتا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے بنا لیے ہیں کتنے ارباب رب کی جمع ہے اللہ کو چھوڑ کر۔ کیا کیا انہوں نے؟ کچھ بھی نہیں کیا، نہ وہ پیر و مولویوں کے آگے سجدہ کر رہے ہیں، نہ رکوع کر رہے ہیں، نہ ان کے نام کی تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے اللہ کے مقابلے میں جو اللہ نے قرآن میں ہدایات نازل کی ہیں ان ہدایات کو چھوڑ کر ان کے مقابلے میں اپنے بڑوں، اپنے پیر و مولوی کی ہدایت کو مانتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ شخص ان کی بندگی کرنے والا ہے، ان کی عبادت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہ بناؤ میرے اور اپنے دشمن کو اپنا دوست، جو بھی اللہ کے مقابلے میں آ جائے وہ طاغوت ہے، اللہ کا دشمن ہے۔ اگر ہم طاغوت کو اللہ کا دشمن نہیں سمجھیں گے تو یہ سمجھ لیں کہ ہم ایمان سے خالی ہیں۔ اور جب بندہ طاغوت کو اپنا اور اللہ کا دشمن سمجھنے لگتا ہے تو یہی اس کے ایمان کی تکمیل ہو جاتی ہے، یہی اس کو خالص ایمان حاصل ہو جاتا ہے۔ جب بندے میں یہ کیفیت طاری ہو جائے اس کے ایمان کے اندر کہ اللہ کے مقابلے میں اگر میرا باپ بھی آ جائے تو میں اس کے نہیں مانوں گا۔ کیوں نہیں مانوں گا؟ اس لیے کہ مجھے اس رب نے پیدا کیا ہے، میرے باپ کو بھی اس نے پیدا کیا، میرے خاندان کو اس نے پیدا کیا ہے، تو جو اس مالک کا احسان مند نہ ہو، نہ شکر بن جائے، وہ کسی کا شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ کیسے ہوگا؟ آپ دیکھیں ہمارا پورا وجود سر سے لے کے پاؤں تک اللہ کے احسان میں ڈوبا ہوا ہے۔ ہمارے وجود کا ایک ایک بات، ایک ایک دعا اللہ کے احسان تلے دبا ہوا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس رب کے احسان کے مقابلے میں مخلوق کے احسان کو سامنے لے آؤں، ان کا احسان مانوں؟ یہ نظر و نیاز جو ہے اس کو حرام قرار دیا ہے، اس کا کرنے والا مشرک ہے۔ کیوں ہے؟ کہ مال جس رب نے دیا ہے، جس نے مال دیا ہے، جس نے رزق میں فراوانی کی ہے، اس رب کو چھوڑ کر بندہ اس کے کسی بندے کا احسان مانتا ہے، اس کا شکریہ بجا لاتا ہے۔ اسی کو تو شرک کہتے ہیں۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بتایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کہ دیکھنا اللہ کے ند اور اس کے ہمسر نہ بنانا۔ فرمایا وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، ہم جن کی خاطر اللہ سے بغاوت کرتے ہیں، اس کے احکامات سے بغاوت کرتے ہیں، اس کی ہدایات کو فراموش کر دیتے ہیں، اور اللہ کی دی ہوئی ہدایت کے مقابلے میں کسی اور کی ہدایت کو قبول کرتے ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے؟ ان کی کیا حیثیت ہے، کیا اوقات ہے؟ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ ایک ماں جو اپنے بچے سے شدید محبت کرتی ہے، اگر اس کے سر سے چھت گرنے لگے تو وہ کیا کرے گی؟ وہ اپنے سر کو بچائے گی، بچوں کو بھول جائے گی۔ یعنی دیکھیں فطرت کیا ہے۔ تو مجھے بتا، جس کی خاطر آپ اللہ کو ناراض کرتے ہیں، اللہ کے خلاف، تو اللہ تو وہ ہے کہ ہر حال میں بندے کی مدد کرتا ہے۔ ایک وقت یہ آتا ہے سارے چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، انسان کی کیا وہ معاملہ ہے۔ غزوے کے اندر، جنگ کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا کہ غزوہ خندق کے موقع پر اور ایک اور جنگ ہوئی تھی حوازن کی جنگ، اس میں کتنے لوگ فرار ہو گئے تھے میدان جنگ سے۔ یعنی انسان پر جب ناگہانی آفت آتی ہے تو وہ اپنی سوچتا ہے، اپنے آپ کو بچانے کی سوچتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مہربان رب ہے جو عرش کے اوپر سے بندوں کی نگہبانی کرتا ہے، وہ ہمیں رزق دیتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں اللہ نے، دیکھیں ماں کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ بچے کو غذا دے رہا ہے، کیسا سسٹم اللہ نے بنایا ہے، کتنا بہترین سسٹم بنایا ہے اللہ نے کہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں نشو نما پا رہا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ سے اس کو غذا ملنے شروع ہو جاتی ہے۔ کس کا احسان ہے یہ؟ کس نے یہ سسٹم بنایا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو آپ غور کریں کہ وہ مالک کہ تمہارا کوئی احسان نہیں تھا، حق نہیں تھا، اللہ نے پیدا کیا، وہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی بات مانی جائے، اس کے دین کو دین مانا جائے، اس کے حکم کو حکم مانا جائے، اور اس کی فرمان برداری و اطاعت کی جائے۔ اسی چیز کا تو اللہ تعالیٰ نے مطالبہ کیا ہے یہ کتاب نازل کر کے۔ دیکھیں یہ پوری کتاب نازل کر دی، یہودیوں کے لیے تورات، زبور، انجیل بنی اسرائیل کے لیے نازل کی، اور پھر یہ آخری کتاب اللہ نے نازل کر دی۔ ورنہ انسان کا کیا ہے؟ انسان تو ذرا سی بات میں بھٹک جاتا ہے، گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کا جو قلب ہے نا وہ اللہ کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہے، وہ جب چاہے گھما دے، جب چاہے پھیر دے۔ اب اندازہ لگائیے کہ انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ پہ توکل کرنا ہے، بھروسہ کرنا ہے، اس کے احکامات کو ماننا ہے، اور اپنی زندگی گزارنے کے لیے اپنی سے کوشش کرنی ہے جو عقل اور شعور اللہ نے دیا ہے۔ ہمارا صرف اتنا سا کام ہے، جو ذمہ داری ہمیں اللہ نے دی ہے اس ذمہ داری کو پورا کریں، اور وہ ذمہ داری بھی پوری اسی کی توفیق سے ہوتی ہے، بندے کا کہیں کوئی اختیار نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ پکڑ اس بات کی کرے گا کہ اللہ نے جو تجھے عقل دی تھی، شعور دیا تھا، سمجھ دی تھی، تو نے اس عقل سے، فہم سے، شعور سے کام کیوں نہ لیا؟ بھائی اللہ نے یہ عقل جو انسان کو دی ہے وہ اس لیے تو نہیں دی ہے کہ بندہ جو ہے وہ حماقتیں کرتا پھرے، عقل دی ہے کہ عقل سے کام لو، افلا تعقلون، عقل سے کیوں نہیں کام لیتے؟ فرمایا وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ کہ ایک آج کے یہ ظالم دیکھ لیتے، آج دیکھ لیتے دنیا میں وہ عذاب جو یہ دیکھیں گے،
ان القوت للہ جمیعا، کہ ساری طاقت کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، انسان کے پاس کیا کچھ بھی نہیں ہے، ساری طاقت۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے اوپر ہے اور وہاں سے پوری کائنات کو کنٹرول کر رہا ہے، ایک ایک ذرے کو کنٹرول کر رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ انسان کام پہ رہ جائے تصور کر کے کہ کیا اس کی شان ہوگی، کہ کس طرح سے وہ زمین کے اندر ایک ایک کیڑے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رزق کا سامان کر رہا ہے، ایک ایک چیز کی خبر رکھتا ہے، تو وہ کیا رب ہوگا؟ تو ان القوت للہ جمیعا، کہ ساری طاقت کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جتنا مہربان ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں بھی شدید ہے، یعنی جتنا وہ مہربان ہے اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں بھی شدید ہے۔ اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، ایک وقت وہ آ جائے گا کہ تمہارے سارے تمہارے مددگار، تمہارے حمایتی، تمہارے اولیاء، تمہارے کارساز، تمہاری ویڈیو بنانے والے بڑے بڑے دعوے کیے تھے۔ عبد القادر جیلانی نے دعویٰ کیا کہ میں جب تک میرا ایک ایک مرید جنت میں نہیں چلا جائے گا میں جنت میں داخل نہیں ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دن تو یہ ایک دوسرے پر تبرہ بھیج رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہوں گے، لعنت ملامت کر رہے ہوں گے۔ تو وہ اپنے پیروں کی پیروی کرنے والے، من الذین اتبعوا، پیروی کیے جانے والے، اور من الذین اتبعوا، اور یہ اللہ کا عذاب دیکھ لیں گے، اور ان کے سارے آپس کے جو تعلقات تھے سب منقطع ہو جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے۔ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ کا عذاب دیکھنے کے بعد انسان کی کیفیت کیا ہوگی؟ انسان باپ کی محبت کو بھول جائے گا، اولاد کی محبت کو بھول جائے گا، بیوی کی محبت کو بھول جائے گا، خاندان کو بھول جائے گا، اور کیا کہے گا کہ اے اللہ تو اس عذاب سے بچانے کے لیے مجھے بچا لے، میرے بدلے میرے بچوں کو ڈال دے، میرے باپ کو ڈال دے، میری ماں کو ڈال دے، میری بیوی کو ڈال دے، میرے پورے خاندان کو ڈال دے، اور پوری انسانیت کو جہنم میں ڈال دے، مجھے بچا دے۔ دیکھیں انسان کتنا خود غرض ہو جائے گا، انسان ہے خود غرض کوئی بھی ہو، تو وہاں سب سے آنکھیں پھیر لے گا، کہے گا اے اللہ مجھے بچا لے، میرے بدلے میرے خاندان کو ڈال دے۔ تو یہ ہے انسان کی اصل حیثیت، اصل حقیقت، یہ ہے وہ سچائی جس سے انسان دنیا میں بھاگ رہا ہے، سمجھتا ہے کہ نہیں جی سب کچھ میرے خاندان والے ہیں، رشتہ دار ہیں، میری بیوی بچے ہیں، کچھ نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں انبیاء کا حال کیا ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا اے عیسیٰ کیا تو نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اپنا معبود بنا لینا میرے باپ؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کانپ رہے ہوں گے، ان کے وجود سے خون جاری ہو جائے گا خوف کی وجہ سے۔ اندازہ لگائیں اللہ کا نبی ہے، اس کے اوپر یہ خوف طاری ہوگا تو ہمارے اور آپ کی کیا حیثیت ہوگی، کیا کیفیت ہوگی ہماری اور آپ کی؟ جب اللہ کا پیغمبر جو ہے نا کانپ رہا ہوگا خوف سے، اس کے بدن سے خون جاری ہو جائے گا، تو ہماری کیا کیفیت ہوگی؟ تو بہرحال ٹائم ہو گیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنی میں دیکھیں یہ شعور اللہ تعالیٰ عطا کر دے کہ حقیقی ہمارا رب ہمارا معبود اللہ ہے، ہمیں اس کی بات کو ماننا ہے، پہلے اس کو ترجیح دینی ہے، اس کے احکامات کو اوپر رکھنا ہے، باقی اور ہے اولاد ہے، بیوی بچے ہیں، ماں باپ ہیں، ان کا بھی حق بنتا ہے، لیکن اللہ کے حق کے آگے سے کسی کا حق نہیں ہے۔ اقول قولی استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔